کی سیرت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات. سیرت حالت کو کہتے ہیں. قرآن کریم نے بھی لفظ سیرت کو استعمال فرمایا ہے. سنعیدها سیرتها الاولی میں اللہ تعالی نے لفظ سیرت کو حالت کے معنی میں بیان فرمایا ہے. تو سیرت خیر البشر اس کائنات کے افضل ترین انسان کے حالات کیا ہیں جو اس دھرتی پہ سب کا سردار یہ بتا. اب سیرت کہتے ہیں حالت کو. حالت بندے کی کب شروع ہوتی ہے؟ حالات، واقعات، باتیں، ذکر، تذکرے، چرچے کب شروع ہوتے ہیں؟ تو دنیا میں ہر بندے کے ساتھ معاملہ یہ ہے جب وہ بندہ دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد اس کی سیرت شروع ہوتی ہے، آنے کے بعد اس کے حالات شروع ہوتے ہیں. مثلا حضرت مولانا کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو آنے کے بعد کہیں گے نا یہ بیٹا ایسا ہے. ابھی آیا نہ ہو تو کسی کو کیا پتا وہ کیسا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں. جب آ جائے تب اس کے حالات سامنے آتے ہیں تو اس کی سیرت اور اس کے حالات شروع ہوتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ حضور آئیں تو حضور کی سیرت شروع ہو، حضور آئیں حضور پاک کے حالات شروع ہو، حضور پاک آئیں حضور کا تذکرہ شروع ہو. بلکہ محبوب مصطفیٰ تو وہ ہے ابھی آئے نہیں ہیں، چرچے عرش پر بج رہے ہیں، ڈنکے فرشتوں کے ہاں بج رہے تھے. رسالت آپ کی باتیں آنے سے پہلے دنیا میں شروع تھی. تو یہ اس کائنات کی اس دھرتی کا خیر البشر ہی ہو سکتا ہے جس کے تذکرے اس کے آنے سے پہلے شروع. اور میرے دوستو یہاں لفظ خیر البشر سے میں ایک بات کی تشریح کرتا جاؤں. خیر البشر یہ رسالت مآب کا عہدہ، سید البشر یہ رسالت مآب کا منصب ہے. کیا مطلب؟ پوری بشریت، پوری انسانیت ان کے سربراہ اور بہتر سربراہ ہے تو وہ حضور پاک علیہ السلام. اس کا یہ معنی نہیں ہم حضور پاک کو اپنے جیسا انسان کہتے ہیں، بشر کہہ دیا تو یہ معنی ہوا جی نہیں. اس کائنات کی مخلوقات میں تین بڑی مخلوق کا ذکر ہے. اگر جنات مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، انسان مخلوق ہے تو ان میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ یہ ساری بات طے ہے. اللہ کا قرآن سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، حضرت آدم کے اولاد کو بڑا مرتبہ. سورۃ 3 آیت نمبر 4 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان اشرف المخلوقات ہے. بہاری کے دوستوں میں پوچھتے لگا ہوں انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ فرشتے اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہیں؟ جنات اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ سرکار دو عالم انسان بن کے تشریف لائے تو انسان اشرف المخلوقات. اگر حضور پاک علیہ السلام انسانوں کے سربراہ جیسے انبیاء کرام کے سربراہ اور امام ہیں، حضور انسانوں میں نہ آتے اس علی بوتی سونی نہیں بے اشرف المخلوقات کرنا. ہمارا چہرہ خوبصورت نہیں تھا کہ ہماری وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کو چھوڑ کے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا. اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے تو سرکار دو عالم کے پاؤں کی خاطر. اور میرے دوستو میں بات کر رہا تھا حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضور کے حالات شروع ہیں. ایک لمبی ٹاپک ہے، تفصیلی عنوان ہے. اس پر کئی قسم کے کئی طرز پہ کئی اینگل سے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں 2-4 دلائل وہ عرض کرتا ہوں جس کو میں پبلکلی عوامی لہجے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. توجہ، اس کائنات میں رب کریم نے جو مخلوقات بنائے ہیں یہ مخلوقات کیوں بنائے ہیں؟ اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب اللہ کے قرآن میں ہے، ایک جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. اللہ کے قرآن میں 27واں پارہ ہے، دوسرا صفحہ ہے. رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانیت اور جنات کو پیدا کیا ہے خالصتاً عبادت خدا کی وجہ سے. اور حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب کے فرمان میں ہے، مستدرک الصحیحین میں ہے کہ حضور پاک کی
کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے. تو بھائیوں میرا سوال ہے وجہ کون سی ہے؟ قرآن نے تو کہا وجہ عبادت خدا ہے. حدیث پاک میں ہے کائنات پیدا کرنے کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے. مجھے بتائیں اب وجہ کون سی ہے؟ کیا قرآن مانے عبادت کی وجہ سے مخلوق پیدا ہوئی حدیث کا انکار کر دے، یا حدیث پاک مانے کہ آمد مصطفیٰ کی وجہ سے مخلوق پیدا ہوئی اور قرآن چھوڑ دیں؟ جی نہیں، ہم اہل حق ہیں، ہم قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حدیث پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کو بھی مانو، حضور کے فرمان کو بھی مانو. جو قرآن مانے گا ایماندار ہوگا، فرمان مانے گا ایماندار ہوگا. اگر قرآن کا انکار کرے گا تب بھی بے ایمان ہے، حضور کے فرمان کا انکار کرے گا تب بھی بے ایمان. سوال یہ ہے پھر قرآن کریم کہتا ہے عبادت خدا مراد ہے، حدیث پاک بتاتی ہے آمد مصطفیٰ مراد ہے. بھائی وجہ کیا ہے؟ آؤ میں پوری حدیث آپ کی خدمت میں سامنے رکھنے لگا ہوں. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک کے حاکم اٹھائے، جلد نمبر 3 اٹھائے، کتاب تواریخ انبیاء اٹھائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی رب کائنات نے ان کو زمین پہ بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی. قرآن کریم ذکر کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مولا تو نے رحمت نہ کی، اللہ تو نے برکت نہ کی، رب تو نے ہم پہ احسان نہ کیا، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. لیکن بات اللہ کا قرآن کہتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات. حضرت آدم کی دعا میں ایک کلمہ نہیں تھا، کئی کلمات تھے. حضرت آدم کی دعا میں ایک بات نہیں تھی، کئی باتیں تھی. انہی بات کو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت آدم دعا مانگتے 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 ایک دن یوں مانگنے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. مولا مجھے حضور پاک کے وسیلے سے معاف فرما دے. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ لفظ بولا. رب کریم نے فوراً پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ. اے آدم محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا. حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، مولا جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرأیت میں نے دیکھا علی قوائم العرش مکتوبہ، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وظننت انہ احب الخلق الیک. مولا میں سمجھ گیا جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ عام نہیں اہم مخلوق ہے. اے اللہ جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا اس کا مرتبہ درجہ حیثیت ویلیو رتبہ مقام بہت بڑا ہوگا، بہت اعلیٰ اولا اشرف اکرم ہوگا. جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا تو اللہ سألتک بحقہ یا مولایا میں نے اس بندے کا وسیلہ دیا تاکہ تو مجھے معاف فرما دے. بہاری کے دوستو سننا، میں جواب دینے لگا ہوں. رب کریم نے فرمایا یا آدم غفرت لک، آدم ہم نے آپ کی بھول کی معافی دے دی. ولولا محمد لما خلقتک. یہ بات یاد رکھنا اگر حضور نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اب قرآن کہتا ہے وجہ عبادت خدا ہے، حدیث کہتی ہے وجہ آمد مصطفیٰ ہے. بھئی باتیں دو ہیں، قرآن مانے یا فرمان مانے. میں نے پہلے کہا ہم دونوں مانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، ایک دوسرے کی خلاف ورزی ان میں نہیں ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا سنو، ایک سبب ہوتا ہے ایک وجہ ہوتی ہے. سبب کہتے ہیں بنیادی وجہ کو، وجہ کہتے ہیں آخری وجہ کو. سبب اور ہے
وجہ اور ہے. مثلاً میں بتاؤں, کوئی مجھ سے پوچھے مولانا آپ ادھر کیوں آئے ہیں, میں کہوں گا میں شیخ عبداللطیف کی دعوت پر آیا ہوں. لیکن کوئی آپ سے پوچھے مفتی عبدالواحد قریشی یہاں کیوں آیا تھا, آپ کہیں گے تقریر کرنے, بیان کرنے, واعظ و نصیحت کرنے آیا. تیسرا بندہ پوچھے اجی باتیں دو ہو گئی, ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا شیخ صاحب کی دعوت پر آیا ہوں. ہم نے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا بیان کرنے آیا ہے. اب کیا وجہ ہے؟ دو باتیں الگ الگ ہیں. عقل مند کہے گا اوے پگلو, اوے بے وقوفو, اوے سمجھ تو عقل کو ہاتھ مارو. یہ باتیں الگ الگ نہیں ہیں. ایک یہاں آنے کا سبب ہے, ایک یہاں آنے کی وجہ ہے. سبب شیخ صاحب کا دعوت دینا ہے, یہاں آنے کی وجہ تقریر کرنی ہے. سبب اور ہوتا ہے, وجہ اور ہوتی ہے. میں نے کہا قرآن کریم, اللہ کا قرآن کہتا ہے وجہ عبادت خدا ہے, مخلوق پیدا ہوئی. حدیث پاک میں ہے وجہ آمد مصطفیٰ ہے, مخلوق پیدا ہوئی. میں نے کہا اللہ کا قرآن حضرت پاک علیہ السلام کے اوپر جو اترا وہ پیدائش کی وجہ بتاتا ہے. حدیث قرآن بھی نعرے تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, اکابرین علماء دیوبند. قرآن بھی ٹھیک ہے, فرمان بھی ٹھیک ہے, اسی لیے ہم دونوں کو مانتے ہیں, دونوں ہمارا ایمان کا حصہ. لیکن اس پوری حدیث سے اور پوری آیت سے اور پوری بات سے ایک خلاصہ نکلا, حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے چرچے شروع. جو میں نے دعویٰ کیا کہ سیرت خیر البشر حضور کے حالات ہیں, اور حضور کے حالات تب سے شروع ہیں, ابھی آئے نہیں, آنے سے پہلے. ورنہ دنیا میں کوئی آئے تو پھر حالت شروع ہوتی ہے. آؤ میں ایک دلیل مزید عرض کرتے رہا. رسالت محمد علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے. حضرت رسول اللہ ابھی دنیا میں نہیں آئے, آنے سے پہلے حضرت پاک کا ذکر ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. سورت نمبر 2 سورت البقرہ پارہ نمبر 1. رب کریم نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا. جو امتحان لیا اس امتحان میں فرسٹ ڈویژن پہ کامیاب ہوا, کامران ہوا, پاس ہوا, ٹاپ کیا. جب سب کچھ امتحان کا مرحلہ کلیئر ہو گیا, میں نے پوچھا ابراہیم بتا کیا چاہیے, جو میں نے مانگا تو نے دیا, اب تو بتا مانگے گا تو, دوں گا میں. حضرت ابراہیم نے عرض کیا مولا میرا امتحان تو کئی مرحلوں پہ تھا, دعا صرف ایک ہی ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. مولا جو تیری کائنات میں بھی ایک ہے, وحید العصر والزمان, پوری کائنات میں رتبے میں, درجے میں, حیثیت میں, مرتبے میں تنے تنہا ہے, وہ محمد الرسول اللہ میری نسل میں. میں سوال کرنے لگا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو رسالت آپ کے زمانے سے تقریباً 5000 سال پہلے. ابھی تو حضور آئے نہیں, یہ حالت کیسے شروع ہوئی, چرچا کیسے ہے, ذکر کیسے ہے, تذکرہ کیسے ہے. رب کریم نے یہ بات مانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق کی نسل سے 70,000 انبیاء بھیجے کم و بیش, لیکن حضرت اسماعیل کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلا میرے پاک پیغمبر کا ذکر اس کے آنے سے پہلے کائنات واقف ہو چکی ہے. میرے دوستو, ہاں جو ابھی آیا نہ ہو, آنے سے پہلے
اگر لوگ اس سے واقف ہو، وہ چیف گیسٹ ہوتا ہے، مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ میرا پاک پیغمبر اس دھرتی پہ آیا نہیں ہے، انبیاء کرام کی زبانی آپ نے اس کا انٹروڈکشن، رب کریم نے اس کا تعارف اس کائنات میں پہلے پھیلا دیا، پتہ چلا محمد مصطفیٰ اس یونیورسل اور کائنات کا چیف گیسٹ اور مہمان خصوصی ہے۔ میرے دوستو، حضور آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے کائنات حضور کے ڈنکوں سے گونج رہی ہے، آگے آئی ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ، مقام، درجہ پہلے کیسے؟ قرآن کریم پارہ نمبر 28 سورۃ صف، رب کریم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دور نبوت ہے، انجیل نازل ہو چکی ہے، ہماری دین عیسیٰ موجود ہے، انصاری مذہب موجود ہے۔ ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا، اس سے پہلے آسمانوں پہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا۔ اعلان یوں کیا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ لوگوں، انجیل دی، خوشخبری، مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان کھانوں سے سجا ہوا اترا، خوشخبری۔ میں نے مردے پہ انگلی رکھی، کہا احیی الموتیٰ بإذن اللہ، رب کے حکم سے اٹھ جا، وہ زندہ ہوا، خوشخبری۔ انفخ الطیر بإذن اللہ، میں نے پرندہ مٹی سے بنایا، پھونک ماری، اللہ کا نام لیا، وہ زندہ ہو کے اڑ پڑا، یہ خوشخبری۔ میں بغیر والد کے دنیا میں آیا، ایک پاکیزہ پاک باز عورت کی اولاد، حضرت مریم کا بیٹا، یہ خوشخبری۔ لیکن سنو، ایک خوشخبری دے رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آئے گا۔ یہ تو 600 سال پہلے اعلان نبوت سے ہے، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں۔ میں یہاں لگے آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں، مورخ اسلام، شہید ناموس صحابہ، حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ علامہ فاروقی کا ایک جملہ میں نے پڑھا، ایک عجیب جملہ فرمایا۔ علامہ شہید رحمہ اللہ فرمانے لگے، لوگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹیز میں سب سے بڑی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ آمد مصطفیٰ کی خوشخبری دیں، بعثت محمد مصطفیٰ کا اعلان کریں۔ رب کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان میں انہیں اتنا جلدی بھیجا، والد کا انتظار نہیں کیا، قدرت ظاہر کی، بغیر والد کے پیدا کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے آمد کی خوشخبری دے دی، پھر انہیں اتنا جلدی اٹھایا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، خدا رحمت کلد کی آشکان پاک تین اطرا۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ حضور پاک ابھی آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے حضور کی حالتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور اگر آپ کا ایک ذوق تازہ ہے تو میں آمد مصطفیٰ سے پہلے بھی ایک دو جملے مزید درج کر دوں۔ آپ جاگتے ہوئے بیٹھے، سارے جاگتے ہوئے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام